جانچیں گے. تو سر اگر جو مادی دنیا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں جو عقل و لاجک کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھتے ہیں، تو اگر مرنے کے بعد کہیں انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ واقعی جزا و سزا کا جو ہے وہ اسی طرح سلسلہ ہے جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ایک میری بڑی پسندیدہ کتاب تھی موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ آپ نے پڑھی ہے؟ سر وہ کس رائٹر کا پتہ ہو تو شاید. ارے وہ کوئی مولانا ہے، بڑے مقبول تھے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. توبہ. اور وہ تو برزخ میں جو ہوتا ہے، جو منظر کشی انہوں نے کی ہے، قاری لرز جاتا ہے پڑھ کے. جو سوسائٹی میں اخلاقی اقدار قائم ہے، معترضین جو ہے وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مذہب کا اس میں بڑا اہم رول رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں، ہم یا مادی حقیقتوں پر مبنی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو سائنس نے ہمیں جو ہے وہ جوہری ہتھیار بھی پرووائڈ کیے ہیں، ایٹم بم بھی اسی کی دین ہے. تو آپ تو خود سر نیوکلیئر فزسٹ ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ جہاں تک جوہری ہتھیاروں کی بات آتی ہے تو میں تو اس کا شدید مخالف رہا ہوں. میں سائنس کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بخوبی واقف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر نہیں ہے. اگر ہم سائنس کو انسان کے بھلے کے لیے استعمال کریں تو وہ بہت بہتر ہوگا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نہ صرف ایٹم بم بنایا ہے لیکن اور طرح طرح کے مہلک قسم کے ہتھیار بنائے ہیں. اب تو ڈرون کا زمانہ بھی آ گیا ہے، پہلے گیس کا زمانہ آیا تھا، پوائزن گیس کا، اور ہر موقع پر انسان نے اس سے کچھ منفی نتائج نکالنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے تو سائنس کو اپنے بھلے کے لیے استعمال کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی آسانی سے 70 75 80 90 100 سال تک جیتا ہے، جبکہ پچھلے زمانوں میں وہ 45 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا تھا. آج ہم جس آسائش آرام کی زندگیاں گزارتے ہیں، پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ بھی دیکھیں کہ اسی لیے دنیا کی آبادی جو کوئی 1 ارب کے لگ بھگ تھی کچھ 2-3 صدیاں پہلے، اب یہ 8 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بہرحال انسان نے سائنس کو بخوبی اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ جس ملک نے سائنس کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، اس کو ترقی نہیں دی، آج وہ کہاں ہے؟ اور جو اسے استعمال کر چکے برے کے لیے بھی، جیسا کہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے تو تمام عربوں کو ایسا زیر کیا ہوا ہے کہ ان کی چون تک نہیں نکلتی. یہ 8 ملین 10 ملین لوگ ہیں جنہوں نے 500 ملین عربوں کو ایسا دبایا ہے. اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ 1.5 ارب مسلمانوں کو ایسا دبایا ہے کہ وہ بالکل ان کے ہاتھ پیر ہل ہی نہیں سکتے. غزہ آپ کے سامنے.